بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، اہم خبر ہے کہ آپریشن غضب الحق کے تحت پاک فوج کی افغانستان میں جوابی کارروائیاں جاری ہیں۔ 12 اور 13 مارچ کی شب قندھار ایئر فیلڈ کی آئل ڈمپ سائٹس پر پاک فوج کے حملوں کی ویڈیو جاری کر دی گئی، جس میں حملوں سے پہلے اور بعد کے مناظر واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے قندھار ایئر فیلڈ آئل اسٹوریج سائٹس کو نشانہ بناتے ہوئے تباہ کر دیا۔ یہ آئل اسٹوریج سائٹ افغان طالبان اور دہشت گرد تنظیمیں اپنی کارروائیوں کے لیے استعمال کر رہی تھیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ آپریشن غضب الحق کے تحت کارروائیاں اہداف کے حصول تک جاری رہیں گی۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے آپریشن غضب الحق پر اپ ڈیٹ دیتے ہوئے فتنہ الخوارج اور افغان طالبان کے نقصانات کی تفصیلات جاری کی تھیں۔ اس حوالے سے بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ آپریشن غضب الحق میں اب تک 663 فتنہ الخوارج و افغان طالبان کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔ عطا اللہ تارڑ نے یہ بھی کہا تھا کہ آپریشن غضب الحق میں اب تک 887 سے زائد فتنہ الخوارج و افغان طالبان زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کا کہنا ہے کہ 13 مارچ کو افغان طالبان نے پاکستان پر ڈرون حملے کیے، ڈرونز کو ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی مار گرایا۔ ISPR کے مطابق تباہ شدہ ڈرون کے ملبے سے کوئٹہ میں 2 بچے زخمی ہوئے، جبکہ کوہاٹ اور راولپنڈی میں ایک شخص زخمی ہوا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ حملے عوام میں خوف پھیلانے کے لیے افغان طالبان کی ایک ناپاک کوشش تھی۔ عوام اور مسلح افواج افغانستان پر قابض دہشت گردوں کو ملیہ میٹ کرنے تک اپنی کارروائیاں جاری رکھیں گے، اور دہشت گرد ملیشیا کی حقیقت اب سب کے سامنے کھل کر آ چکی ہے۔ افغان سرزمین سے دہشت گردوں کے خاتمے تک آپریشن غضب الحق جاری رہے گا۔ ISPR کا کہنا تھا کہ افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی ناقابل برداشت اور ناقابل قبول ہے۔ فوج پاکستان دہشت گردی اور اس کی تمام شکلوں کے خلاف ثابت قدمی سے لڑتی رہے گی۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز افغان طالبان نے ڈرون حملے کے ذریعے پاکستان میں اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا۔ ناظرین، ادھر ایرانی پاسداران انقلاب گارڈز کی جانب سے مزید امریکی و اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب گارڈز نے اعلان کیا ہے کہ ہفتے کی صبح اسرائیل اور امریکی اہداف کے خلاف آپریشن وعدہ صادق 4 کی 48ویں لہر شروع کر دی گئی ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ سیمنی ریاست کے اہم رہنماؤں کے مقامات اور خطے میں امریکی فوج کے 3 مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ ترجمان کے مطابق امریکی و اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے میزائلوں اور ڈرونز کا استعمال کیا گیا ہے۔ دوسری جانب ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ خودکش ڈرون نے بغداد میں امریکی سفارت خانے کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو نشانہ بنایا۔ اس حوالے سے امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ عراقی دارالحکومت بغداد میں امریکی سفارت خانے کے کمپاؤنڈ میں ہیلی پیڈ پر میزائل سے حملہ کیا گیا، جس کے بعد سفارت خانے کے کمپاؤنڈ سے دھواں بھی اٹھتا دیکھا گیا۔ دراصل امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ قطر کے الحدید ایئر بیس پر بھی متعدد دھماکے سنے گئے۔ ادھر امریکہ نے ایران پر حملوں کے لیے B-2 بمبار طیارے بھی بھیج دیے ہیں۔ ناظرین، ایک اور دلچسپ خبر آپ کے سامنے رکھیں کہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی ہلاکت سے متعلق غیر مصدقہ دعوے حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پر تیزی سے گردش کر رہے ہیں۔ ان دعووں نے حالیہ پریس کانفرنس کے بعد مزید طول پکڑ لیا ہے، تاہم اسرائیلی میڈیا نے انہیں جھوٹا قرار دیا ہے۔ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر گردش کرنے والے ان دعووں میں کہا گیا کہ ایران اسرائیل جنگ کے دوران ایرانی فضائی حملے میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو مارے جا چکے ہیں۔ اسی نوعیت کی بات سوشل میڈیا پوسٹ میں ان کے بھائی ایڈو نیتن یاہو اور اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر ایتمار بن گوئر کے زخمی ہونے کے دعوے بھی کیے گئے۔ ان میں سے بہت سی پوسٹیں فضائی حملوں کی ویڈیوز اور مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ تصاویر کے ساتھ شیئر کی گئیں، جبکہ بعض دعووں کو سابق امریکی انٹیلیجنس افسر اسکاٹ ریٹر کے تبصروں کے ذریعے بھی تقویت دی گئی۔ اس کے حالیہ پریس کانفرنس کی جاری کردہ ویڈیوز میں اسرائیلی وزیر اعظم کے انداز گفتگو اور حرکات و سکنات کی بنیاد پر سوشل میڈیا صارفین نے مذکورہ ویڈیو کو مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ قرار دیا ہے۔ صارفین کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم ایرانی فضائی حملے میں مارے جا چکے ہیں، اس لیے اسرائیلی میڈیا نے نیتن یاہو کی AI ویڈیو جاری کی ہے،
جس میں نیتن یاہو کی 6 انگلیاں دکھائی جا رہی ہیں۔ تسنیم نیوز ایجنسی کی جانب سے حوالہ دینے والی رپورٹس میں نیتن یاہو پر کسی حملے کے شواہد یا ان کے زخمی ہونے کی تصدیق پیش نہیں کی گئی۔ ان رپورٹس میں صرف چند بالواسطہ عوامل کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں وزیر اعظم کی حالیہ ویڈیوز کی عدم موجودگی اور ان کی رہائش گاہ کے اطراف سیکیورٹی میں اضافہ شامل ہے۔ قیاس آرائیوں کو اس لیے بھی تقویت ملی کیونکہ نیتن یاہو کے ذاتی چینل پر آخری ویڈیو پوسٹ ہوئے تقریباً 3 دن گزر چکے ہیں، جبکہ نئی تصاویر جاری ہوئے تقریباً 4 دن ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے عموماً روزانہ کم از کم 1 اور بعض اوقات 3 تک ویڈیوز جاری کی جاتی تھیں۔ مزید رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ ممکنہ ڈرون حملوں کے خدشات کے پیش نظر نیتن یاہو کی رہائش گاہ کے اطراف سیکیورٹی اثار مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ مبصرین نے یہ بھی نشاندہی کی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر اور مشرق وسطیٰ کے لیے امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف کا اسرائیل کا مجوزہ دورہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب فرانسیسی ایوان صدر ایلیزے پیلیس کی جانب سے جاری ایک بیان میں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون اور نیتن یاہو کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو کا متن جاری کیا گیا ہے، تاہم اس گفتگو کی تاریخ واضح نہیں کی گئی۔ اسرائیلی حکام اور بین الاقوامی میڈیا نے ان دعووں کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ نیتن یاہو کے دفتر نے ان کی ہلاکت کی خبروں کو فیک نیوز قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو اپنے سرکاری فرائض انجام دے رہے ہیں۔ 10 مارچ کو انہوں نے اسرائیل کے نیشنل ہیلتھ کمانڈ سینٹر کا دورہ کیا، جبکہ 11 مارچ کو اشود بندرگاہ کا معائنہ کیا، جہاں انہوں نے آپریشن زوننگ لائن کے دوران سمندری تجارتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا اور 12 مارچ کو پریس کانفرنس کی۔ ان دونوں دوروں کی ویڈیوز بھی عوامی طور پر جاری کی گئی۔ آن لائن گردش کرنے والی وہ تصاویر بھی جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ حملے کے بعد نیتن یاہو کو دکھایا گیا ہے، بعد ازاں مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ قرار دی گئی ہے، جبکہ حالیہ پریس کانفرنس کی ویڈیو میں بھی اسرائیلی وزیر اعظم کی 6 انگلیاں دکھائی دینے کا دعویٰ بھی بے بنیاد ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔